رکھے تھے، اور پھر اللہ پاک نے اس امت کو پورے مہینے کا روزہ عطا فرمایا۔ رمضان کے معنی آتے ہیں پتھر کی چٹان جب جلنے لگے، پتھر کی چٹان دھوپ کی شدت کی وجہ سے تپنے لگے تو اس پتھر کی چٹان کو رمضان کہا جاتا ہے، جس پر پانی کے چھینٹے پڑے تو فوراً ختم ہو جاتے۔ اس مہینے کو رمضان کا نام دیا گیا کہ یہ گناہوں کو اسی طرح ختم کرنے والا مہینہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے، پینے سے اور ہم بستری سے رکا رہے۔ کھانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، اور ہم بستری یہ خواہش ہے۔ اللہ پاک نے روزہ فرض فرمایا تو روزہ ہے کیا؟ فرمایا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور ہم بستری سے رکے رہنے کا نام ہے۔ اور یہ ہم بستری کا لفظ میں خاص طور پر واضح طور پر ذکر کر رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی رمضان ایسا نہیں گزرتا جس میں ہمارے نوجوان بچے یہ مسئلہ نہ پوچھتے ہوں کہ رمضان میں ہم بستری ہو گئی، سحری کھانے کے بعد سوئے تھے اور پھر اس وقت ہم بستری ہو گئی، اب کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے ہم بستری ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور جب روزہ ٹوٹا اور بالقصد ہم نے روزہ یہ عمل اختیار کیا تھا ہم بستری کا، تو روزہ تو ٹوٹا، تو روزے کی قضا بھی فرض ہے، ایک روزے کی قضا ایک روزے سے۔ لیکن روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی گئی تو اب اس کے اوپر جو ہے کفارہ بھی ہے، اور کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے مسلسل رکھنا۔ کتنے روزے؟ 60 روزے، 7 نہیں، 7 نہیں، 60 روزے، 60۔ اور اس میں بھی حکم یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہم نے شروع کیا، 15 دن روزہ رکھے، ایک دن ناغا ہو گیا تو جس دن ناغا ہوا پھر وہاں سے 60 دن۔ ہر رمضان میں ہمارے بچے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ نام ہے کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا اور ہم بستری چھوڑ دینا، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ اب ظاہر بات ہے ہم بستری ہوئی تو میاں بیوی کے درمیان ہوئی، شوہر پر بھی روزے کی قضا فرض ہے اور کفارہ بھی واجب ہے، بیوی پر بھی روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، دونوں فرض۔ ایک روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، کفارے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، تو روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی یعنی ہم بستری سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اس کے لیے نیت شرط ہے، روزے کی نیت۔ بغیر نیت کے آپ رکے رہے تو روزہ نہیں ہوگا، بغیر نیت کے رکے رہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اور روزے کی نیت آپ کو ظہوہ کبریٰ سے پہلے یعنی دن کے 10 ساڑھے 10 بجے سے پہلے کر لینا ہے۔ ایسے آدمی جب سحری کے لیے اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے تو تبھی روزے کی نیت ہو جاتی۔ سحری کیوں کھاتا ہے آدمی؟ روزہ رکھنے کے لیے نیت ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ آدمی رات میں بغیر نیت کیے سو گیا اور صبح صادق ہو گئی، سحری کے وقت سوتا رہا، اب آنکھ کھلی جب سحری کا وقت گزر گیا تھا، اب کیا کرے؟ تو فرمایا کہ اگر اسے روزہ رکھنا ہے تو نیت کرنی پڑے گی، اور یہ نیت دن نکلنے کے بعد ظہوہ کبریٰ یعنی چاشت سے گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے کرنی پڑے گی تو روزہ ہوگا۔ صرف بھوکے پیاسے رہنے سے روزہ نہیں ہوتا، نیت بھی ضروری ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ آیا، ہم پر روزے فرض ہو گئے،
اللہ پاک نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان کا مبارک مہینہ پائے اس پر روزہ فرض ہے۔ ہر بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے، یہ اختیاری عمل نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے، آرڈر ہے۔ ہر بالغ مرد عورت کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے اس مستثنا رکھا ہے، آدمی سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ عورت حمل سے ہے، روزہ رکھنے میں دقت ہے، ابھی روزہ نہ رکھے، بچے کی ولادت کے بعد روزوں کی قضا کر لے۔ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، ماں روزہ رکھے گی، بھوک پیاس کی وجہ سے اسے دودھ نہیں ہوگا، بچے کو تکلیف ہوگی۔ ایسی خاتون کو بھی شریعت نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ ماں بہنوں میں جسے شرعی عذر ہو، حیض یا نفاس میں مبتلا ہو، تو اس حالت میں ناپاکی کے زمانے میں روزہ نہیں رکھیں گے، روزے کے لیے پاکی ضروری ہے۔ جو روزے ان دنوں کے چھوٹ جائیں گے وہ عید کے بعد رکھے جائیں گے۔ تو شریعت نے گنجائش دی ہے، ایک آدمی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی ہے یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب روزہ رکھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے فدیہ رکھا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے اور بعد میں بھی قضا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ ان روزوں کا فدیہ دیں۔ کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائیں، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، یا ایک روزے کے بدلے میں 1.25 کلو گیہوں یا اس کی رقم فدیے کی نیت سے دے، یہ فدیہ ہے۔ اور جو شخص آج روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے آج نہیں رکھ سکتا لیکن صحت یابی کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا، وہ صحت کا انتظار کرے گا، جب اسے صحت مل جائے گی تو ان روزوں کی قضا کرے گا۔ تو رمضان کا پورا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اور روزوں کی وجہ سے اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور رحمت، مغفرت، جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے